الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو اللہ نے محتاج و فقیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینے والا بنایا تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے لینے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کائنات کو چلانے کا یہ اللہ کا اپنا ایک ضابطہ ہے، اس کا اپنا ایک قانون ہے۔ اللہ مالدار کو مال دے کر کے آزماتا ہے کہ کیا وہ میرے مال کو میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا مال کے گھمنڈ میں آ کر کے، غرور میں آ کر کے وہ میری نافرمانی میں لگ جاتا ہے یا میری ناشکری میں لگتا ہے۔ تو غریب کو غربت میں رکھ کر کے اللہ آزماتا ہے کہ وہ غربت میں رہ کر صبر کی زندگی گزارتا ہے یا یہ کہ وہ اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوے شکایتیں لے کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کو، اللہ نے دونوں قسم کے انسانوں کو دنیا میں بنایا اور حکم دیا سارے انسانوں کو، غریب غربت میں رہتے ہوئے بھی جب تک اس سے جو ہو سکتا ہے مخلوق کی خدمت کرے، مالی خدمت نہیں کر سکتا تو جانی خدمت کرے، اور مالدار کو بھی حکم ہے کہ جہاں پر وہ اپنی جانی خدمت کرے گا وہیں مالی خدمت کرنے کا بھی حکم ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. اے ایمان والو، جو کچھ پاکیزہ مال میں نے تمہیں عطا کیا، جو دولت میں نے تمہیں عطا کی، جو ثروت میں نے تمہیں عطا کیا، اس مال و دولت کو راہ خدا میں صرف کرو، میری راہ میں خرچ کرو، خدا کی راہ میں دینے والے بن جاؤ. فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. دنیا والے کہنے والے کہیں گے شیطان تمہیں یہ بات ڈالے گا، نفس تمہارا یہ کہے گا کہ مال خرچ کروں گا تو مال میں کمی آئے گی، مال میں خدا کی راہ میں دوں گا مال میرا کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم میری راہ میں دے کر تو دکھاؤ. یمحق اللہ الربا، خدا کا قانون ہے، خدا کا ضابطہ ہے. جو سود کو اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، اس کا ضابطہ ہے. دنیا کا قانون بدل سکتا ہے، دنیا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں نقص آ سکتا ہے اور اس کے اندر کمی آنا یقینی بات ہے. لیکن خدا کا قانون ایسا ہے کہ جس کے اندر کبھی نہ کمی آئی تھی نہ کبھی کمی آئے گی. اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، دینے والے دینا تیرا کام ہے، مال میں برکتیں دینا میرا کام ہے. ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے. مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے نہ نقصان پہنچائے گا نہ ضرر پہنچائے گا. مسلمان تو وہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. جب وہ زبان کھولے گا، جب وہ زبان اس کی حرکت کرے گی، جب لب اس کے حرکت کریں گے تو اس کی آواز سے امن و سلامتی کا پیغام دنیا میں جائے گا. اور جب فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور جب وہ حرکت کرے گا اس کے ہاتھوں کے ذریعے جو اعمال سرزد ہوں گے، پیروں کے ذریعے جو اعمال سرزد ہوں گے، امن و شانتی کا اور محبت اور الفت کا پیغام دنیا کو جائے گا. اور جس مسلمان کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. ہم اس لیے مسلمان نہیں کہ ہمارا حکومت کی رجسٹر میں ہمارا نام مسلمانوں میں لکھا گیا، بلکہ ہم اس لیے مسلمان کہ ہمارا ایمان اس نبی پر ہے جس نے ساری زندگی غریبوں کی مدد کی، تنگ دستوں اور محتاجوں کے ہر وقت کام آیا، ظالموں کے ظلم کو روکا، مظلوموں کی حمایت فرمائی. جو جہاں جس مصیبت میں گرفتار ہوتا اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے بافکر رہتے، ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے. ہمارا تعلق اس نبی سے ہے. جب کبھی کسی آدمی کو کسی مصیبت میں گرفتار دیکھتے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی نیندیں اٹھ جاتی. ہمارا تعلق اس نبی سے ہے کہ جو خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. مسلمان کو تو اس قدر حساس ہونا چاہیے کہ دوسروں کی بیماری کو دیکھ کر کے اپنی بیماری کو بھول جائے، دوسروں کی بھوک کو دیکھ کر کے اپنی بھوک کا احساس ختم ہو جائے، ایک پیاسے کو دیکھ کر کے اپنی پیاس کا احساس ختم ہو جائے. یہ حقیقت میں مسلمان. آج اللہ اکبر کتنے لاکھوں پتی کروڑوں پتی مسلمان ہیں، جب کبھی چھٹیاں گزارنے کا موقع ہو
اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو اپنی چھٹیوں کے منانے کے لیے کبھی پیرس کا سفر کر لیا تو کبھی امریکہ کا سفر کرتا ہے، کبھی لندن کا سفر کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی اپنے گھر کے پڑوس کے اندر دیکھ لیا ہوتا کہ وہ غریب جس کا معصوم بچہ رات بھر بخار کے اندر رہا اور جھلس کے رہ گیا، تڑپتا رہ گیا، اس غریب کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا، اتنا مال نہ تھا کہ اپنے بچے کو علاج کے لیے دواخانہ لے جا سکے اور اس کا علاج کروا سکے، اس کے لیے دوائی لا سکے۔ تمہیں اس بات کی فکر تھی کہ چھٹیاں گزاروں تو کہاں گزاروں، کس ملک میں گزاروں؟ بتاؤ اللہ کے دربار میں جب پہنچو گے، غریب کا ہاتھ ہوگا، تمہارا دامن ہوگا، اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اور جو آدمی بچوں سے محبت کرتا ہے ماں باپ کو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بچوں سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ۔ فرمایا کہ فأحب الخلق الی اللہ، مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب، مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا، رواداری کا، محبت کا، متانت کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، فرمایا ایسا بندہ اللہ کا محبوب و مقبول بندہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو جنت کا نظارہ کروایا، ایک آدمی کو دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے بستروں پہ کروٹیں بدل رہا ہے، فرمایا تم جانتے نہیں یہ کوئی بڑا نمازی نہیں تھا، یہ کوئی بڑا روزے دار نہیں تھا، یہ کوئی بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والا نہ تھا، بلکہ یہ تو وہ بندہ تھا راستے سے چل رہا تھا، راستے میں اس کو درخت نظر آیا، تو اس میں لوگوں کو چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، انہیں دقت پیش آتی ہے، اس نے سوچا کہ درخت کو یہاں سے کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر، اس کے درخت کے کاٹنے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی ایک نیک عمل کے صدقے میں اللہ نے اسے جنت میں داخلہ کروا دیا۔ جو جس وقت مصیبت میں، جو مسلمان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جو جب تک بندے کی مدد میں لگے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کی مدد میں لگے رہتا ہے۔ یہی وجہ فرمائے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک بندہ مخلوق کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ، جو کوئی بندہ کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، قیامت کی پریشانیوں کے وقت میں جب کہ نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں ساتھ دے گی، نہ بھائی کا، نہ بھائی ساتھ آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ دوست احباب اس کے ساتھ آئیں گے، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا، کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا، ایک نیکی کے لیے بھی تڑپتا رہے گا لیکن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، آج اگر کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے، قیامت میں اللہ ایسے ہولناک موقع پر اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کوئی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کسی محتاج کے ضرورت کو پوری کرتا ہے، کسی تنگ دست اور فقیر کے فقر کو دیکھ کر کے اس کی مالی معاونت کر دیتا ہے، کوئی مقروض کو دیکھ کر کے اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے دے دیتا ہے، تو یاد رکھنا، یوں نہ سمجھنا کہ میرے پیسے ضائع ہو گئے، یہ اللہ کے یہاں ثواب کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم یہاں نیک اعمال کر رہے ہو، چاہے چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی نیکی ہو، سب کا سب اللہ کے یہاں اسٹور ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا تب پتہ چلے گا کہ ہائے اچھا ہوتا کہ میں نے کوئی مال دنیا میں چھوڑا ہی نہ ہوتا، سارا کا سارا مال خدا کی راہ میں دے کر کے آ جاتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قانون بیان کر دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، جو کوئی بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے دے، فرمایا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 10 روپیے خدا کی راہ میں دینے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی اب بھی مجھ سے میرا نبی اتنا خوش نظر نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما دی، فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خدا کی راہ میں 1 روپیہ دے دے، 700 روپیے دینے کا ثواب عطا کروں گا۔ ایک نیکی کرے 700 گنا کر کے 700 گنا کا میں نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کو دیکھا کہ اب بھی میرا نبی اتنا خوش نظر نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیسری آیت نازل فرما دی، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اے میرے بندو جو بندہ صبر اختیار کرے گا میں اسے اتنا اجر دوں گا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ ٹٹول کے دیکھ لیں اپنے آپ کو، ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں۔ آج جاؤ جا کر کے دیکھو کتنے آندھی سیلاب کی بنیاد پر کتنے گھر زیر آب آ گئے، کتنے گھروں کے اندر پانی آ گیا، بیچارے ساری رات تکتے رہ گئے، انتظار میں رہ گئے، آج پیٹ بھر کے کھا کر ہم سو گئے، ہمارے بچے ہمارے گھر والے پیٹ بھر کے آرام سے سو گئے پیر پھیلا کر۔ اللہ اکبر۔ وہاں مسلمان، وہاں لوگ جن کے گھروں میں پانی آ گیا ساری رات انتظار میں رہ گئے، کوئی مسلمان آئے گا، کوئی ہمارا بھائی آئے گا، کوئی ہمارا درد رکھنے والا، کوئی ہمارا غم کہانے والا، کوئی ہمارے دلوں میں غم رکھنے والا، ہمارا غم رکھنے والا کوئی آئے گا، کوئی روٹی لے کر کے آئے گا، کوئی کھانا لے کر کے آئے گا، چاول لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ساری رات گزر گئی، یہ پیٹ بھر کے سو گیا لیکن اس غریب کی مدد کے لیے کبھی نہ آیا۔ اندازہ لگاؤ جس باپ نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے ایک روپیہ جمع کر کے اپنی بچی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کیا تھا، ایک روپیہ جمع کر کے اپنی بچی کے لیے شادی کے خواب دیکھے تھے، سوچا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچی کو ودا کروں گا، سوچا تھا اپنی بچی کو ودا کروں گا، اپنی بچی کے لیے سامان کا انتظام کروں گا، اپنی بچی کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک سیلاب کیا آ گیا کہ سارا کا سارا اس کا خواب ادھورا رہ گیا، اس کی آرزویں پانی میں مل گئیں، اس کی تمنائیں دھری کی دھری رہ گئیں، اس کی حسرتیں پانی کی موج کے اندر بہہ کے چلی گئیں۔ اللہ اکبر۔ سارا مال پانی کی رو میں چلے گیا، بہتا چلا گیا، اس کا سارا مال ساری دولت پانی میں بہتی چلی گئی۔ اس کے دل سے پوچھو کہ بتاؤ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس بچی پہ کیا گزری ہوگی جس نے سوچا تھا کہ میری فلاں سہیلی کی شادی ہوئی، میرے فلاں رشتہ دار کی شادی ہوئی، میری بھی شادی ہونے والی ہے،
اب میں بھی ایک دن دلہن بنوں گی، اور مجھے بھی ایک دن میرے باپ مجھے اپنی آنکھوں سے مجھے بھی رخصت کریں گے، میرا بھی اپنا گھر بسے گا۔ لیکن اللہ اکبر، جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ساری دولت، اس کے سارے ارمانوں کا خون ہوتے ہوئے جب وہ دیکھ رہی تھی ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ کہے گا کہ ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو شفا دینے والا۔ اللہ اکبر، کتنے بیماروں کو تو نے صحت دی، لا علاج مریضوں کو تو نے صحت کی دولت دے کر انہیں اللہ اکبر نئی زندگی عطا فرما دی، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے۔ اللہ کہے گا کہ فلاں آدمی تیرے پڑوس میں فلاں آدمی بیمار تھا، اگر تو اس بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ اللہ اکبر، بندہ کہے گا کہ الہی کروڑوں انسانوں کو تو کھلانے والا، اربوں خربوں مخلوقات کو تو روزی دینے والا، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے فلاں مقام پر فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہ تھا، بھوک مٹانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہ تھا، اگر تو اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے چلا جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ اللہ اکبر، بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو پانی پلانے والا، اربوں خربوں انسانوں کی پیاس بجھانے کے لیے تالاب تو نے بنائے، سمندر تو نے بنائی، آسمانوں سے پانی برسانے کا نظام تو نے بنایا، تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہے گا کہ میرے بندے فلاں مقام پر میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ آج انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مال آیا اس کو جمع کرتا چلا گیا، جو دولت آئی اس کو گن گن کے رکھتا چلا گیا، خرچ کرنے سے اپنے قدم پیچھے ہٹاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیتا ہے۔ لیکن جب موت کا آخری وقت ہوگا، آخری لمحات ہوں گے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، فرمایا میرے بندے خرچ کر لے، موقع ہے، غنیمت ہے، خرچ کر لے اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے۔ فرمایا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت کا وقت آئے گا، جب سانسیں رکنے والی ہوں گی، جب گلے کا گھنگرو بولے گا تو وہ تب کہنے لگے گا کہ الہی تھوڑا وقت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے، آج مجھے سمجھ آ گئی، آج مجھے علم ہو گیا، اللہ میں سارا مال تیری راہ میں دے کے آؤں گا، اللہ سارا مال تجھے راضی کرنے کے لیے میں اللہ تیری راہ میں دے دوں گا، غریبوں کو میں تقسیم کروں گا، میں غربا میں تقسیم کروں گا، فقراء میں دے کے آؤں گا، بیواؤں میں تقسیم کر دوں گا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کروں گا، الہی مجھے تھوڑی مہلت دے دے۔ اللہ فرمائے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کوئی بندے کی موت آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملا کرتی۔ جو خرچ کرنا ہے، جو نیک عمل کرنا ہے، یہی زندگی ہے۔ جب تک یہ سانسیں ہیں، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ آنکھیں بند ہو جائیں، خدا کی راہ میں دینا سیکھو، ان غریبوں کا درد اپنے دلوں میں پیدا کرو، مبادا کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم خرچ کرنا بھی چاہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ آج کروڑوں پتی مسلمان، مال رکھنے والا، دولت رکھنے والا، غریب آ کر کے، ایک غریب آ کر اس کے دروازے پہ دستک دے کے، ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر، اپنی تھالی پھیلا کر ایک روٹی کا سوال کرتا ہے، اربوں
اربوں روپیوں کا مالک ہے، سکے تلاش کرتا ہے، چینج تلاش کرتا ہے، نہ ملا تو کہتا ہے کہ جاؤ کبھی دوسرے موقع پہ آ جانا۔ اللہ اکبر، تجھے اللہ نے اربوں روپیوں کا مالک بنایا، کھربوں روپیے تیرے پاس ہے، لاکھوں روپیے تیرے پاس ہے، اور تجھے اللہ کی راہ میں غریب بندے کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اللہ اس غریب کی جگہ تجھے کھڑا کر دیتا، اس غریب کو تیری جگہ کھڑا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ قدرت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کتنے مالدار رات کو مالدار تھے، صبح ہوتے ہوتے فقیر بن گئے، اور کتنے صبح کے فقیر رات کو مالدار بنتے دیکھے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے بھائیو، اس وقت سیلاب نے کئی گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کتنے مالدار ہیں جو غریب ہو گئے، اور کتنے غریب غربت کے مارے محتاج بندے محتاجگی اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بے حال ہو گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ ان کے سینے میں بھی دل ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی آرزویں ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی تمنائیں ہیں۔ آج اگر ہم آرام کی اور چین کی نیند سو رہے ہیں اور پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، تو ان غریبوں کا بھی خیال کر کے کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی انتظام کریں۔ وہ جب غریب کے پیٹ میں تمہاری امداد کا لقمہ جائے گا تو پیٹ سے آتے ان کی خود بخود دعائیں کرنے لگ جائیں گے کہ الہی، جس نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے، اللہ تو اس کو اور اس کی اولاد کو کبھی بھوکا نہ سلانا۔ اللہ کبھی تو اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم کی آگ تو کیا، اللہ جہنم کی ہوا سے بھی اللہ انہیں محفوظ رکھنا۔ یہی وجہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کرے، فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سیلاب کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے جتنے گھر تباہ ہو گئے، اور کتنے افراد بے گھر و بے در بے سہارا ہو گئے، ان کا آسرا بن جائیں، اور ان کے بے گھروں کے لیے کچھ نہ کچھ ہم سے جو ہو سکتا ہے ان کے لیے امداد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ خدمت خلق کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔